بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو اپنے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت میں بہت درد دل کے ساتھ، بہت دکھی درد کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کہ میرا وطن عزیز، اس کا بہت بڑا حصہ کشمیر، بلتستان، باجوڑ اور اسی طرح سوات، سوابی اور پشاور، مردان، بہت سے علاقے اس وقت شدید بارش اور سیلاب کی زد میں ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی تو بہت سی خبریں کلاؤڈ برسٹ کی بھی آ رہی ہیں، جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس بات پہ توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اعمال کی نحوست پڑ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے جانور، چرند، پرند سبھی اس کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری پہ جہاں بھی کوئی فساد برپا ہوگا، اگر سمندروں کے اندر طغیانی آتی ہے، فضاؤں کے اندر آندھیاں چلتی ہیں اور زمین لرزتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یا پانی بے قابو ہو کر سیلابی شکل اختیار کرتے ہیں، فلڈ کی صورت بن جاتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد جو برپا ہوتا ہے، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا، اپنا رخ بدلنا ہوگا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا ہوگا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، اپنے اللہ کو منانا ہے، امت کے لیے معافی مانگنی، استغفار کرنا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ رحم کر دیتے ہیں، وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، وہ اجتماعیت کی شکل میں ہو، انفرادی صورت میں ہو، علاقائی شکل میں ہو یا گھریلو صورت میں ہو، جو بھی کوئی مصیبت، مشقت، تکلیف، اذیت پہنچتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہاری کمائی، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سی لغزشوں و خطاؤں سے تو ویسے درگزر فرما دیتے ہیں۔ مجھے سوچنا ہوگا کہ کیا میرے کان اللہ کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں ہو رہے؟ مجھے اس کی فکر کرنی ہوگی کہ کہیں میری آنکھیں بد نظری کا شکار تو نہیں ہو رہی؟ مجھے اس بات کو سوچنا پڑے گا کہیں میری زبان بد کلامی کا شکار تو نہیں ہو رہی؟ مجھے اس بات کی فکر کرنا ہوگی کہیں میرے ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں اٹھ رہے؟ مجھے اس بات کو سوچنا ہوگا کہیں میرے پیر اللہ کی نافرمانی کی جگہوں کی طرف تو نہیں چل رہے؟ سنو، جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے، یا اس کے اٹھنے والے قدم سے اس کی آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ اس کا قدم یا جنت کی طرف اٹھ رہا ہے یا جہنم کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اس کا ہر ایک عمل اس پہ اس کی آخرت یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے۔ ہاں، اپنی زبان کی حفاظت کروں، کبھی اس سے کوئی گالی نہ نکلے، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ ہو،
اور جھوٹ نہ ہو، اور میرے بھائی کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے بول نہ آئے میرے کان میں، ہاں جی، اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہ سنے میرے کان، اور کسی دوسروں کی باتوں کی طرف ان کی ٹوہ میں نہ لگے میرے کان۔ اور میں نے اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے، اللہ کی نافرمانی میں میری آنکھیں نہ اٹھیں، اس لیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ میرا رب سینوں کے اندر کے راز بھی جاننے والا ہے، ان آنکھوں کی خیانت کا بھی جاننے والا ہے۔ تو مجھے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دیکھو نا، کبھی سنا تھا ہاں جی ایسی صورتحال جو اس وقت پیش آ رہی ہے، چلو سیلاب کبھی سنا، کہیں کبھی سنا سیلاب آ گیا، ابھی تو مسلسل ہو رہا ہے اور ہر سال ہو رہا ہے، اور پھر شدت کے ساتھ، ہاں جی ایک سال گزرا اگلے سال اور شدت، اس سے اگلے سال اور شدت۔ یہ تو کیا چل رہا ہے بھائی؟ ہمیں ذرا بریک لگائے، ہمیں بریک لگانے کی، اگر ہماری بریک نہیں لگے گی تو اللہ کے پانیوں کی بریک بھی لگنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں رکیں گے تو پھر اللہ پتھروں کو بھی بہا کر پانی کے اندر لے آئیں گے۔ یہ سنا کبھی کلوڑ برس، کہ بادل پھٹ رہے ہیں اور پانی اوپر سے گر رہا ہے، جیسے اوپر سے کوئی بڑا ٹینکر پھٹ گیا ہو، ایک دم پانی دھڑام سے نیچے آ گیا ہو، بارش برستی ہے۔ اب آخری گزارش یہ عرض کر دوں کہ ایسی صورتحال، ایسی سچویشن ہو جائے، تو خطرے کی علامت ہو، خطرے کا وقت ہو، جب آندھی وغیرہ کی صورت ہوتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ پھر سن لیجئے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب بارش برسنی شروع ہو جاتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ بشاشت آ جاتی، اور پھر حضور کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے، فائدے والی ہو، نقصان والی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، دام میں در میں سکھنے اپنے ہاں جی ان بہن بھائیوں کی جو اس ہاں جی مصیبت میں، اس مصیبت کی گھڑی میں مشکل میں ہیں، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، ان کی معاونت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔